انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ انبیاء کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس میں رب کائنات نے زمین والوں کی غفلت، کوتاہی اور لاپرواہی کا ذکر فرمایا ہے، اور انسانیت کو قیامت کے ہولناکی سے ڈرایا ہے کہ قیامت بہت قریب آ گئی ہے، بہت نزدیک آ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے ذہنوں سے، ان کے عمل سے، ان کی زندگی سے غفلت کے پردے ہٹے نہیں، اور وہ دنیا کی رنگریلیوں میں ایسے مدہوش ہیں کہ ان کی مدہوشیاں ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ در حقیقت ان آیات میں اللہ پاک نے ہمارے معاشرے کی منظر کشی فرمائی ہے کہ ہمارا معاشرہ وہ کس بہراروی کا شکار ہے، کس گمراہی کا شکار ہے، کس ضلالت کا شکار ہے، کس غفلت کا شکار ہے، جبکہ مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے خبردار کر رکھا ہے کہ انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، جس طرح یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا میری بعثت کے بعد اب قیامت کے آنے میں کوئی فاصلہ نہیں، اب قیامت ہی آئے گی۔ اب ہم نے اپنے دنیاوی زندگی میں قیامت اور قیامت کے ہولناکی سے، سختی سے بچنے کے لیے آخر وہ کون سا عمل، وہ کون سا عقیدہ، وہ کون سا ایمان، وہ کون سا ذخیرہ ہے جو ہم نے جمع کر رکھا ہے، جس پر ہمیں یہ اعتماد ہو، یقین ہو کہ اگر قیامت آئے تو وہ ایمان، وہ عمل ہمیں قیامت کے ہولناکی اور سختی سے بچا لے گا، اور قیامت کی سختی ہم برداشت کر پائیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارا دامن کامل ایمان سے بھی خالی ہے اور نیک اعمال سے بھی خالی ہے، اور ایمان اور عمل صالح نہ ہونے کی وجہ سے میرا اور آپ کا معاشرہ، میری اور آپ کی زندگی وہ مختلف قسم کے آفات اور مختلف قسم کے مصائب سے بھری ہوئی ہے۔ ہر روز ہم ایک نئے فتنے کا سامنا کر رہے ہیں، ہر روز ایک نئی وبا وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، ہر روز ایک نئی آفت وہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کی بنیادی وجہ میرے اور آپ کے ایمان اور عمل کی کوتاہی، سستی اور کمزوری ہے۔ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی ایک روایت نقل فرماتے ہیں، حالیہ جو موسم چل رہا ہے، جو موسم کی تباکاریاں چل رہی ہیں ہمارے ملک میں، بیرون ملک جگہ جگہ سیلاب ہیں، طوفان ہیں، جب بارش کا وقت ہو تو بارش برستی نہیں، جب ہمیں بارش کی ضرورت نہ ہو تو موسلادھار برس کر وہ طوفان بپا کر لیتا ہے، سیلاب بپا کر لیتا ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، آبادیاں ویرانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔
आखिर वो क्या वजह है कि हम इन आफात का मुसलसल सामना कर रहे हैं। तो अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने 1450 साल पहले इसके अवामिल बतलाए हैं, असबाब बतलाए हैं कि जब मेरी उम्मत इन मुआशरती बिगाड़ में मुब्तला होगी तो फिर अल्लाह पाक इस तरह की आफात और इस तरह की मुसीबतें नाजिल फरमाएंगे। और यही हदीस दामाद पैगम्बर फातिह खैबर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी रिवायत करदा है कि अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने इरशाद फरमाया, जब मेरी उम्मत में मुआशरती तौर पर कुछ असबाब पैदा होंगे, कुछ बुराइयां पैदा होंगी, तो फरमाया फिर अल्लाह पाक उन पर मुख्तलिफ किस्म के वबाएँ उतारेंगे और नाजिल फरमाएंगे। तो इरशाद फरमाया कि जब माले गनीमत को, माले गनीमत जब मुसलमान जिहाद किया करता था, जब मेरे जवानों के हाथ में तलवार हुआ करती थी, जब मेरे जवान जज्बे जिहाद से सरशार हुआ करते थे, अब तो उन तमाम चीज़ों के बजाय लहो लआब के आलात वो नौजवानों के हाथों में आए। मुआशरा अब जिहाद को शिद्दत पसंदी और इत्तिहा पसंदी से ताबीर करता है। यहाँ तक कि लफ्ज़ जिहाद वो मायूब समझे जाने लगा है। लोग इस लफ्ज़ को अपनी ज़ुबान पर लाना मुनासिब नहीं समझते या खौफ की वजह से अपनी ज़ुबानों पर यह लफ्ज़ अपनी ज़ुबानों पर ला नहीं सकते। हालात यहाँ तक पहुँचे, वरना मेरे पैगम्बर ने इरशाद फरमाया कि जिस ज़ात ने मुझे नबी बरहक बना कर भेजा है और मेरी नबूवत और मेरी पैगम्बरी क़ियामत के सुबह तक, तो फरमाया जिहाद का अमल भी क़ियामत के सुबह तक। जिस तरह मेरी पैगम्बरी और मेरी नबूवत वो किसी तरीक़े से मनसूख नहीं हो सकती, ख़त्म नहीं हो सकती, मेरे बाद कोई नबी पैगम्बर नहीं आ सकता, तो इसी तरीक़े से फरमाया ये मुसलमानों के ज़ेवर हैं, ये मुसलमानों के शौकत हैं, ये मुसलमानों की इज़्ज़त हैं। फरमाया ये भी क़ियामत के सुबह तक रहेगी। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, जब तुम जिहाद के फरीज़े को छोड़ोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें भरी दुनिया में ज़लील कर देंगे, रुसवा कर देंगे। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के महबूब हम क्यों ज़लील होंगे? क्या उस वक़्त हमारी तादाद बहुत ज़्यादा कम होगी, अफरादी क़ुव्वत हमारे पास नहीं होगी? फरमाया नहीं, तुम बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन तुम्हारी हैसियत नहीं होगी। अफराद के एतबार से कोई कमी नहीं, लेकिन हैसियत नहीं होगी। और इरशाद फरमाए तुम्हारी हैसियत वो होगी जब बारिश बरसे, सैलाब आए तो दरिया के ऊपर उसकी मौजें वो एक किस्म की झाग जमा कर लेती हैं। वो झाग इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो पानी के सतह को छुपा लेती है। लेकिन फरमाया कि थोड़ी देर गुजरने के बाद वो ख़त्म हो जाता है, मालूम नहीं होता ये जाग कहाँ से आई, कहाँ चली गई। फरमाया जिस तरह वो जाग आनन फानन ख़त्म हो जाता है, उसकी के हैसियत में बाकी नहीं रहती। फरमाया इसी तरह वक्त आएगा, ज़माना आएगा कि ये काफिर तुम्हें तर नवाला समझ कर खा जाएंगे और तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी हैसियत उस समंदर की जाग से भी कमतर होगी। तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि जब माल गनीमत वो ज़ाती माल समझा जाने लगे, ज़ाती दौलत, ज़ाती सरमाया, ज़ाती जागीर समझा जाने लगे, तो फरमाया समझ लेना कि आने वाली जो अज़ाबें हैं, आपने उन अज़ाबों को, उन बलाओं को, उन मसाइब को दावत दे रखी हैं, अब वो बलाएं नाजिल होंगी। माल गनीमत उस माल को कहा जाता है कि जब दुश्मन लड़े, काफिर भाग जाए, मगलूब हो जाएं,
آپ ان کا مال، ان کا اسلحہ، ان کی چیزیں وہ آپ کے قبضے میں آئے، یہ مال غنیمت ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے مال فے، وہ مال کہلاتا ہے کہ دشمن آپ کا سامنا نہ کر سکیں، وہ بھاگ جائیں، جنگ ہی نہ ہو جائے، مقابلہ ہی نہ ہو جائیں، یا وہ صلح کر کے اپنا اسلحہ اور اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کر لیں، یہ مال فے کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب مال غنیمت اور مال فے وہ ذاتی مال سمجھا جانے لگے، والزکوٰۃ مغرمہ، اور جب زکوٰۃ وہ تاوان سمجھا جانے لگے کہ لوگ زکوٰۃ ایسے دیتے ہوں گویا میں کوئی تاوان ادا کر رہا ہوں، میں کوئی ٹیکس ادا کر رہا ہوں، طیب نفس دل کی خوشی کے ساتھ نہیں بلکہ بوجھ سمجھ کر ادا کیا جانے لگے کہ اب پھر سال پورا ہونے لگا ہے، اب پھر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، اب پھر اس کا حساب کرنا ہوگا، اب پھر میرے دروازے پر 100 فقیر آئیں گے، اب پھر تنگ کریں گے، اب یہ مال پھر کٹنا شروع ہو جائے گا، اب یہ مال پھر کم ہو جائے گا، اتنا مال اس میں سے زکوٰۃ کا بھی دینا ہے، تو اتنا مال جو میں نے سال بھر کمایا تھا اس میں اتنا کم ہو جانے لگا۔ یہ فکر جب لاحق ہونے لگی، یہ غم جب اس کو کھائی جانے لگی کہ اب یہ زکوٰۃ نہیں بلکہ ایک تاوان ہے، ایک ٹیکس ہے، تو فرمایا پھر آنے والے عذاب کا انتظار کریں۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہ جب امانت اس کو غصب کا مال، لوٹ کا مال سمجھا جانے لگے، کسی نے امانت رکھوائی اور اسی وقت اس نے جا کر اس پر اپنے لیے گاڑی خریدی، کسی نے امانت رکھوائی اسی امانت پر اس نے کاروبار شروع کر لیا، کسی نے امانت رکھوائی اس نے بیٹی اور بیٹے کا شادی کروا لیا، کسی نے امانت رکھوائی اس نے اپنے لیے پلاٹ خرید لیا، اور جب وہ امانت والا آیا کہ جی میری امانت ابھی تو نہیں، اس پر تو میں کاروبار کر چکا ہوں، اس پر تو گاڑی خرید چکا ہوں، اس پر تو پلاٹ فلاں کام کر چکا ہوں، اب اگر وہ کہے میں نے آپ کو پلاٹ کے لیے فلاں چیز کے لیے دیا تھا، بس آپ نے دے دیا، میں نے بھی غنیمت سمجھا کہ چلو پرائے کا مال ہے تو میں نے اس پر اپنا کام کر لیا۔ اب اگر کوئی بہت دیندار آدمی ہوگا، اللہ پاک سے ڈرنے والا ہوگا، تو وہ کہے گا میں توڑا کر کے آپ کو دیتا رہوں گا، اور اگر ایمان نہیں ہے، نیک عمل نہیں، اللہ کا خوف نہیں، وہ کہے گا کون سی امانت، کب رکھوائی تھی، کس کے سامنے رکھوائی تھی، کون گواہ ہے، وہ تو میرے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا تھا، تیرا مال بھی چلا گیا، میرا بھی چلا گیا، تو نے میرے پاس رکھوایا کب؟ پھر وہ اس کے لیے کیس کرے گا، عدالت میں جائے گا، گواہ تلاش کرے گا، اپنا ہی مال ہے اور اپنے ہی مال کے لیے پھر لڑنا پڑے گا۔ تو فرمایا جب امانت وہ لوٹ غصب کا مال سمجھا جانے لگے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا پھر آپ انتظار کریں۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیوی کا مرید بن جائے، دین میں بے دینی میں ہر بات میں وہ زن مرید بنے، جو بیوی کہیں وہ مانے۔ اب مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، اس لیے کہ ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں کتنا مرید ہوں، 100% ہوں، 110% ہوں، 100% سے کم کا تو شاید ڈگری نہیں ہوں، 100% سے اوپر کا معاملہ ہے۔ ایک ہے بیوی بال بچوں کا حقوق ادا کرنا، یہ زن مریدی نہیں ہے، یہ شریف انسان کی شرافت کا تقاضا ہے، یہ ایک عزت دار اور وزادار آدمی کی عزت کا تقاضا ہے، یہ اس کی زندگی کے وقار کا تقاضا ہے کہ بیوی بچوں کے جتنے جائز حق ہیں وہ حق ان کو ملیں، وہ حق ادا کیے جائیں۔ اور یہاں کہ آپ نے بھائیوں کو چھوڑنا ہے، اپنے والدین کو چھوڑنا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے الگ ہونا ہے، اپنے رشتہ داروں سے الگ ہونا ہے، یہ سارا خاندان
یہ میرے دروازے پر آج کے بعد حرام، یہ میرے دروازے پر نہیں آ سکتے۔ تو فرمائے اس طرح آدمی اپنی بیوی کا تابعدار اور فرما بردار بن جائیں، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور اپنے ماں کا نافرمان بنے۔ بیوی کا تو تابعدار ہے، اس کی تو ہر بات بجا لاتا ہے، اس کا ہر حکم مانتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اپنی ماں کا نافرمان ہے، ماں کا خدمت گزار نہیں، ماں کی عزت نہیں کرتا، ماں کی خدمت نہیں کرتا، والدہ کے جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ایک آدمی نے کندھے پر اپنی والدہ کو اٹھا کر وہ خانہ کعبے کا طواف کروا رہا ہے۔ طواف کراتے کراتے یہ آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر کے مقابل میں اس کے ساتھ میں اس چکر میں شامل ہو گیا، تو عرض کرنے لگے، اے صحابی پیغمبر، یہ میری بوڑھی ماں ہیں، میرے کندھے پر ہیں، میں اسے بیت اللہ کا طواف کرا رہا ہوں، کیا میں نے اگر اس طرح کا طواف کرا لیا تو کیا میری ماں کا جو میری اوپر حق ہیں وہ حق ادا ہو گیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا جوان کیا سوال کیا ہے، کیا پوچھا ہے، ذرا دہرائیے۔ اس نے اپنا سوال دہرایا تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، نوجوان، اگر تم ایک دفعہ نہیں، تم زندگی بھر اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر بیت اللہ کا طواف کراتے رہو، فرمائے تیری ولادت میں تیری ماں نے جو تکلیف برداشت کی ہے اس کے 100ویں حصے کا حق بھی ادا کر نہیں پاؤ گے۔ ایک طواف کرانے سے کیا سمجھتے ہو ماں کا حق ادا کروا لوں گا؟ فرمایا نہیں، اگر تم زندگی بھر طواف کرو اور زندگی بھر اپنی ماں کو کندھے پر سوار کروا کر طواف کرواتے رہو، فرمایا کہ وہ درد جو اسے پہنچی ہیں اس کے ایک حصے کا بھی تم شکر نہیں کر سکتے، اس ایک حصے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ جب اولاد اپنے ماں باپ اور اپنے والدہ کا نافرمان ہو جائیں، 5ویں نمبر پر، 6 نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جو نوجوان، جو اولاد، معاشرے کے وہ افراد جو اپنے دوستوں کو اپنے قریب کریں، خود دوستوں کے قریب ہو جائیں، لیکن وَأَقْصَى آبَاهُ، اپنے والد کو اپنے سے دور کر لیں، والد کو دور کر لیں، دوستوں کو قریب کر لیں، ان کے دوستوں کو ان کے پاس وقت ہو کہ ان کو اپنا وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو اپنے پاس مصروف اور مشغول رکھیں، یہ ان کے ساتھ مصروف اور مشغول ہو جائیں، ان کے ہر بلائی میں ان کے کام آئے، ہر مصیبت میں ان کا سہارا بنے۔ لیکن والد اگر کہیں بیٹے 5 منٹ میرے پاس بھی تو بیٹھو، تو اس کو والد کے پاس 5 منٹ بیٹھنے کا وقت نہ ہو۔ اپنے دوستوں کے گالیاں بھی برداشت کر لیتا ہو، لیکن والد کی ایک جھڑک اور ایک ڈانٹ برداشت نہ کر سکتا ہو، ڈانٹ تو دور کی بات، والد کی نصیحت سننا بھی گوارا نہ کرتا ہو، دوستوں سے مشورہ لیتا پھرے، اور والد اگر مشورہ دیں تو یہ کہیں بابا آپ کی عمر گزر گئی ہے، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کے عقل نے جواب دے دیا ہے، آپ کا عقل، آپ کا دماغ ابھی کام نہیں کرتا، آپ پرانے زمانے کے سوچتے ہو، اب زمانہ نئے ڈگر پر چلا ہے، اب ہمیں نئے ڈگر پر سوچنا ہے، نئے طریقوں سے سوچنا ہے، آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا۔ والد اگر کہے بیٹا آپ کا یہ لباس ہمارے خاندان، ہمارے بڑوں کے مناسب نہیں، تو یہ کہتا ہے بابا آپ زمانے کے فیشن کو نہیں جانتے، اب یہ زمانے کا ایک نیا فیشن چل پڑا ہے، یہ زمانے کا فیشن ہے، فیشن کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، یہ زمانے کا رواج ہے۔ تو اپنے والد کو اپنے سے دور رکھیں، اپنے والد کو جھڑکیں، ڈانٹیں۔ اب تو صرف ڈانٹنے کے حد تک بھی نہیں رہی، اب تو اولاد اپنے والدین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں،
ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور میں سوچتا ہوں جب بیٹے کا ہاتھ اٹھے گا تو اللہ پاک کا عرش غصے کی وجہ سے وہ کب کبانے لگے گا کہ جس سفید بالوں سے مجھے حیا آتی ہے اس سفید بالوں والوں پر ہاتھ اٹھانا بھی شروع ہو گیا، ان کی بھی تذلیل اور تضحیک شروع ہو گئی، ان کو بھی کمتر سمجھے جانے لگا۔ قرآن پاک میں میرے رب نے سب سے پہلا اپنا حق ذکر کیا، اور اپنا حق ذکر کرنے کے بعد فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، یعنی عرش پر سب سے بڑا مقام میرے رب کا، فرش پر سب سے بڑا مقام والدین کا۔ تو فرمایا کہ یہ وبائیں آئیں گی، یہ مصائب آئیں گے کب؟ جب والد کو دور کیا جائے اور دوستوں کو اپنے قریب کیا جائے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور فرمایا جب مسجدوں میں شور و غل کی آوازیں اٹھنے لگے، جب مسجدوں میں بھی آوازیں اٹھنے لگی، صدائیں بلند ہونے لگی، اللہ کے گھر کا وہ احترام باقی نہ رہے جو اللہ پاک کے گھر کے ساتھ مناسب ہے۔ دنیاوی معاملات، دنیاوی جھگڑے وہ بھی مسجدوں میں ہونے لگے، خرید و فروخت کے کاروبار کی آوازیں بھی مساجد میں سے بلند ہونے لگ جائیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو نہیں بتلایا اس طرح کے کام مساجد میں ہونے لگے۔ تو فرمایا پھر آنے والے عذاب اور آنے والے وباؤں کا انتظار کریں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ قوم کا سربراہ، قوم کا بڑا، اس کو چنا جائے، اسے منتخب کیا جائے جو ان میں سب سے زیادہ کمینہ ہو، اخلاق کے لحاظ سے جو سب سے زیادہ گرا ہوا ہو، کردار کے لحاظ سے جو سب سے زیادہ بد کردار ہو، اس کو قبیلے کا بڑا بنایا جائے۔ قبیلے میں بڑے اور بھی موجود ہیں، معمر لوگ موجود ہیں، تجربہ کار لوگ موجود ہیں، لیکن وہ لڑائی کو پسند نہیں کرتے، وہ شدت کو پسند نہیں کرتے۔ اب ان میں سے ایسا نوجوان جو لڑاکو بھی ہیں، جو جھگڑالو بھی ہیں، جو بد زبان بھی ہیں، اور دنیا کی جتنی خامیاں ہیں وہ خامیاں اس میں پائی جاتی ہیں، لیکن قوم ان کو اپنا بڑا وہ بنانا شروع کر لیں۔ ذرا سوچئے، اب ہم نے جو ایوان بھرے ہیں، ہم نے جن لوگوں کو ایوان میں بھیجا ہے، میرے خیال میں ان میں سے ایک تو حضرت فضیل ابن عیاض ہے، ایک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ایک امام شافعی ہیں، ایک امام مدینہ امام مالک ہیں۔ ایسے بزرگ اولیاء کو چن کر ہم نے پارلیمنٹ کا مکین بنایا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اب اگر میں کہوں گا چور ہیں، لٹیرے ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، آپ کہو گے ہماری مقتدا ہمارے بڑوں کی توہین کر لی۔ نہیں کہہ سکتا ہوں نا، میں آپ کی زبانوں میں، آپ نے جن کو منتخب کیا وہ تو یہی بزرگ تھے نا۔ ایسے بزرگ، مجھے یاد آیا، پرانی بات ہے، ہمارے 4 5 6 پارلیمنٹ ممبران حضرات ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اب دیکھو کتنے ولی اللہ لوگ تھے، کتنے ولی اللہ لوگ تھے، ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ لیکن یہ ابھی کی بات نہیں ہے، 10 15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں۔ 5 10 ممبر جمع ہو گئے کہ ظہر کے نماز کا وقت ہے، تو ایک صاحب کو کہا آپ ہمارا امام بنیں، ہم ظہر کی نماز آپ کے اقتداء میں باجماعت پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے۔ وہ ظہر کی نماز میں آگے بڑھا، اللہ اکبر کہہ کر پھر اس نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا۔ اب جو مقتدی ہیں وہ کوئی سبحان اللہ کہے، کوئی الحمدللہ کہے، کوئی کیا، لیکن امام صاحب اپنے فاتحہ بھی پڑھ لی، سورت بھی پڑھ لی، رکعت پڑھ لی۔ پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا کیا، سلام پہرنے کے بعد مقتدیوں نے، آپ نے تو ظہر کی نماز اونچی آواز میں قرات کے ساتھ پڑھا لی، جبکہ ظہر کی نماز میں تو قرات آہستہ کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندو، میں ہر جمعے کے دن شہید مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں،
لال مسجد کے جو پرانے امام تھے اور جو ہمارے ہلال کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ایک عرصے تک، تو اس نے کہا میں جمعے کی نماز ہمیشہ ان کے پیچھے پڑھتا ہوں اور وہ ہمیشہ جمعے کی نماز میں اونچی آواز سے قرات کرتے ہیں۔ جن کو یہ نہ پتا ہو کہ جمعے کی نماز میں اور عام ظہر کی نماز میں کیا فرق ہے، وہ میرے اور آپ کے پارلیمنٹ کا ممبر ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ اچھے تھے، پڑھتے تو تھے نا۔ اب ان والوں سے جن کو ہم نے ابھی بھیجا ہے، اس ممبر پر بیٹھ کر اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، آپ جا کر ان سے پوچھئے کہ ظہر کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں اور جمعے کی رکعت کی کتنی رکعتیں ہیں۔ میں قسم اٹھاتا ہوں تو حانش نہیں ہوں گا، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا۔ نمازیں ووازیں تو دور کی بات ہیں، ان سے کلمہ سنیں، ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں آئے گا۔ ان کو ہم نے منتخب کیا ہے اور اس وقت ہم کہہ رہے تھے جی میری پارٹی، تیری پارٹی یہی ہوگی، یہ آگے ہوگا جہنم کی طرف اور تم ان کے پیچھے ہوں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہی وہ مقتدا ہوں گے، یہ آگے ہوں گے اور آپ ان کے پیچھے ہوں گے۔ جیسے خر ہوتا ہے ویسے ان کا سر ہوتا ہے، جیسے قوم ہیں اسی طرح قوم کے بڑے ہیں۔ ہم کون سے ولی ہیں؟ ہمارے اندر کیا کون سے کوئی خوبی ہے؟ ہمارے اندر کون سا کمال ہے؟ جیسے ہم قوم ویسے ہمارے سربراہ۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارے سربراہ حضرت عمر کی طرح ہو، ہم خود حضرت عثمان کی طرح بنے، خود حضرت علی کی طرح بنے، پھر مطالبہ کریں، پھر تمنا کریں کہ خلیفہ عمر کی طرح ہوگا۔ خود 14ویں صدی کا مسلمان، نہ نماز نہ زکوٰۃ نہ حج نہ کردار نہ زندگی، کچھ بھی نہیں، اور خلیفہ مجھے چاہیے حضرت عمر کی طرح۔ تو اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے مسجد نبوی کی چٹائی پر بیٹھ کر صحابہ کرام کے سامنے بتلا دیا تھا، زمانہ آئے گا لوگ سب سے زیادہ کمینے رذیل، سب سے زیادہ کردار کے لحاظ سے بد کردار آدمی کو اپنا بڑا بنائیں گے۔ اور خود سوچیں، تنہائی میں جائیں، میں جس کو اپنا بڑا سمجھتا ہوں کردار کے لحاظ سے وہ کتنا بڑا ہے، وہ کردار کا کتنا امانت دار ہے، اس نے اپنی کردار کی کتنی حفاظت کی ہے۔ تنہائی میں خود سوچیں، خود فیصلہ کریں۔ اگلی نشانی بتلائی اللہ کے پیارے پیغمبر نے، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کسی آدمی کی عزت اس کے منصب کی وجہ سے نہیں، اس کی بزرگی کی وجہ سے نہیں، اس کی عمر کی وجہ سے نہیں، بلکہ عزت کی جائے گی اس کی شر سے بچنے کے لیے۔ اگر عزت نہیں کروں گا تو میری بے عزتی کروا دے گا۔ شر کی اس شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی۔ ذرا سوچیں، ہم جن کو عزت دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں؟ اگر عزت نہیں دی میری عزت پامال ہو جائے گی، میں رسوا ہو جاؤں گا، مجھے ذلیل کر دے گا، مجھے رسوا کر دے گا۔ اس رسوائی سے بچنے کے لیے ہم ان کا عزت کرتے ہیں۔ جب آپ گھر میں جائیں تنہائی میں جا کر سوچیں، اس عید میں آپ 100 بندوں سے ملے ہیں، آپ نے 100 بندوں کو جا کر عید کی مبارکباد دی ہیں۔ ان 100 بندوں میں سے آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر کس سے جا کر عید مبارک کی ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے کن کے شر سے بچنے کے لیے آپ نے جا کر ان کو عید مبارک کہا ہے؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی خود ہو جائے گا۔ خود منصف بنے، خود گواہ بنے، خود حاکم بنے، خود فیصلہ کرنے والا بنے۔ آپ جن کے پاس گئے ہیں کیوں گئے ہیں؟ اگر میں نے عید مبارک نہیں کی یہ مجھے رسوا کر لے گا، ذلیل کر لے گا، یہ میرے مکان کا مالک ہیں، اگر میں نے عید مبارک نہیں کہا اگلے دن مجھے کہے گا مکان خالی کر لیں، یہ میرے فیکٹری میں بڑا ہے، اگر میں نے اس سے جا کر عید مبارک نہیں کی میری نوکری کو لات مارے گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کیا کروں گا، بے روزگار ہو جاؤں گا۔ سوچئے، اور اللہ کی رضا کی خاطر آپ کس سے ملے ہیں یہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا۔ خال میں اگر کوئی ایک آدھا بندہ ایسا ہوگا جس نے 100 میں سے 1-2 بندوں سے کہ چلو اللہ راضی ہو جائے گا، یہ قاری صاحب ہیں، یہ حافظ صاحب ہیں، یہ امام صاحب ہیں، یہ میرے مسجد کے تبلیغ کا امیر صاحب ہیں، ان سے مل لیتا ہوں اللہ راضی ہو جائے گا۔ خال کوئی ایک آدھا نظر آئے گا تو آئے گا،
یہ 1450 سال پہلے اللہ کے نبی نے بتلایا ہے کہ لوگوں کی عزت کی جائے گی ان کے شر سے بچنے کے لیے کہ یہ مجھے کہیں شر نہ پہنچائے۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری عزت پر ڈاکہ نہ ڈالے، یہ مجھے رسوا نہ کر دے، یہ مجھے ذلیل نہ کر دے۔ اس وجہ سے نہیں، یہ میرا پڑوسی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کا حق بتلایا ہے۔ اگلی علامت بتائی اللہ کے پیارے پیغمبر نے، شربت الخمر، فرمایا شراب نوشی عام ہو جائے گی، شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ میرے اور آپ کے معاشرے میں تو نہیں ہے نا، ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں شراب کیا ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے شراب کہاں سے ملتا ہے۔ ہم ایسے ہی ہے نا، بھولے بالے سادے مسلمان ہیں، ہمیں کیا پتہ۔ لیکن اب معاشرہ اس حد تک پہنچا ہے کہ آپ کسی دکان پر جا کر ان سے کہیں گے کہ جی مجھے پانی کا ٹھنڈا بوتل مل سکے گا، وہ کہتا ہے پانی تو ختم ہو گیا اور یہ پڑا ہوا ہے، اگر آپ کو طلب ہیں تو لے لیں۔ سر عام، جبکہ ہمارا ملک اس کے ایک قانون ہیں، اس قانون کے مطابق آپ شراب فروخت نہیں کر سکتے۔ شراب تو دور کی بات ہے، سگریٹ کے جو ڈبیاں ہیں اس کے ڈبی پر، اس کے فروخت کرنے پر بھی 6 ماہ کا قید ہے۔ تو میرے خیال میں کہیں فروخت نہیں ہو رہا ہے۔ سگریٹ کے ڈبیاں تو دکانوں میں نہیں ہے نا، دکانوں میں ہیں، ملتے ہیں سگریٹ کے ڈبیاں، میرے خیال میں نہیں ہوں گی۔ جب 6 ماہ کا قید کی سزا ہے، قانون ہے، اور شراب پر تو اس سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح باقی جتنے بھی منشیات ہیں وہ تو میرے اور آپ کے معاشرے میں نہیں ہیں، اس لیے کہ میرا اور آپ کا معاشرہ یہ جو زندوں کا ہے نا، منشیات تو قبرستان میں فروخت ہوتے ہیں، وہ تو مردوں کا معاشرہ ہے، اور منشیات کا استعمال قبرستان میں ہو رہا ہے، وہ تو زندوں کے معاشرے میں نہیں ہو رہا ہے۔ آپ قسم اٹھائیں گے بھئی زندوں کے معاشرے میں نہ شراب نوشی ہے، نہ چرس ہے، نہ بھنگ ہے، نہ اور کوئی چیزیں، کچھ بھی نہیں ہے، آپ سچے ہیں نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فروخت بھی قبرستان میں ہو رہا ہے، وہ پیا بھی جاتا ہے قبرستان میں۔ کیا بات ہے، زمانہ کہاں تک پہنچا۔ حضرت عثمان کو صحابہ کرام نے دیکھا، قبرستان پر سے گزرا، گھنی داڑھی تھی اور آنسو کے قطرے وہ داڑھی سے ٹپکنے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا عثمان کیا ہوا؟ فرمایا قبرستان، قبر دیکھتا ہوں کب کبھی طاری ہو جاتی ہیں، یہ آخرت کی منازل میں پہلی منزل ہے، نہ جانے یہاں سے کیسے گزر ہوگا۔ اور اب انسان اتنا جری کہ منشیات فروش وہ بھی قبرستان کو اپنا اڈا بنایا ہوا ہے، اور منشیات کے استعمال کرنے والے وہ بھی وہاں جاتے ہیں۔ اور صرف یہ بھی نہیں، ہمیں مشورہ دیا جاتا ہے امام صاحب منشیات کے بارے میں کچھ نہ بولے، یہ بڑی طاقتور مافیا ہے، یہ بڑی طاقتور مافیا ہے، ان کے بارے میں نہ بولیں، یہ جانے ان کا کام جانے، یہ جانے ان کا کام جانے۔ میں نے ایک آدمی سے عرض کیا، میں نے کہا میرے رب نے میری جو رات قبر میں لکھی ہیں وہ میں اپنے گھر میں نہیں گزار سکتا، میرا ایمان ہے، اور جو رات میرے گھر میں ہے وہ میں قبر میں نہیں گزار سکتا۔ آپ کی جتنی بھی طاقتور مافیا ہیں، میں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کو ان منشیات فروشوں کے حوالے نہیں کر سکتا، یہ میرا عزم ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ اس پر اگر میری جوانی چلی جائے، اس پر میری زندگی لگ جائے، اس پر میرا سرمایہ لگ جائے، یہاں تک کہ اس پر اگر میری اولاد چلی جائے، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ میں نے کہا مجھے مت ڈرائیے، مجھے مت دمکائیے، جتنا دمکاؤ گے اتنا اور ابھروں گا، اس سے زیادہ طاقتور آواز بن کر معاشرے میں آؤں گا۔ مت ڈرائیے مجھے، ان کو ڈرائیے جن کو آپ سے مفادات ہوں گے، یہ دھمکیاں ان کو دیں جو آپ کے دھمکیوں سے خوفزدہ ہوتا ہو۔ میں نے کسی لالچ میں نہیں، میں نے اپنی قوم کے نوجوانوں کو بچانے کے لیے یہ آواز بلند کی ہے اور بلند کرتا رہوں گا، اور الحمدللہ ہمیشہ اس فورم پر بلند کیا ہے، اس جگہ بلند کیا ہے جہاں بڑوں کے ٹانکیں جو ہیں وہ کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، ایک وہاں یہ آواز بلند کی ہے اور کرتا رہوں گا۔ اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں
बूढ़ों से भी जवानों से भी फरियाद करता हूँ, आपकी जवानी मंशियात के लिए नहीं, ये नेमत है अल्लाह पाक की, इस नेमत को गनीमत समझें, वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ रब ने तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए दी है। जवानी की कदर करें, अपने आप पर, अपनी जवानी पर रहम करें। पाकीज़ा पाक जवानी लेकर मेरे रब के दरबार में खड़ा हो जाइए, बगैर हिसाब किताब के मेरा रब आपको जन्नती बनाएगा। आपकी एक हैसियत है, आप अपनी जवानी पर फख्र करें, पाकीज़ा जवानी लेकर जाइए। अर्ज़ फरमाया कि शराब पीना आम हो जाएगा। अगली बात फरमाया मर्द रेशम का लिबास पहनना शुरू कर लेंगे, और फरमाया गाने और गाने बाजे जितनी आलात हैं ये आलात आम हो जाएंगे, आम हो जाएंगे। एक ज़माना था, घर का बड़ा अपने छोटों को जमा करके कहते थे, हमारे इलाके का जो नवाब हैं उस नवाब के घर में टीवी हैं, खबरदार उसके घर में नहीं जाना। हमारे इलाके का जो खान है उस खान के घर में टीवी हैं, उसके घर में न जाना। हमारे इलाके का जो वडेरा है उस वडेरे के घर में टीवी है, उसमें न जाना। एक घर होता था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए। फिर बेबी ने कहा, मियाँ साहब अब ऐसा, वो मियाँ नहीं, शौहर साहब, आप पत्नी कोई और मियाँ ना समझे। मेरे सरताज, ये बच्चे कभी इनके घर में जाते, कभी उनके घर में जाते, वो कहते निकल जाओ, वो कहते निकल जाओ, उधर दफा हो जाओ, इधर दफा हो जाओ। हमारी बच्चों की बेइज्जती होती है। ऐसा कर लो, ये टीवी खरीद लो, हम 1 आधा घंटा इनको दिखाएंगे, बाकी बंद रखेंगे, लेकिन ये ज़रूरत है अभी। उसने कहा सही कह रही है, हमारी बदनामी हो रही है। फिर बदनामी से बचने के लिए टीवी हर घर की जीनत बन गई। यहूदियत ने कहा कलीजा अब भी ठंडा नहीं हुआ। क्यों? ये तो नाते सुन रहे हैं, ये तो कुरान की तिलावत सुन रहे हैं। थोड़ा वक्त होता है, मखसूस वक्त होता है, ऐसा नहीं। फिर केबल आया, फिर डिश आया, फिर पता नहीं और क्या क्या चीजें आई। यहूदियत ने कहा नहीं, कलीजा अब भी ठंडा नहीं है। अब भी गरीब आदमी तक मौसीकी के आलात पहुंचे नहीं हैं, हम अपने मकसद में अभी तक कामयाब नहीं हैं। फिर उसने मेरे मुसलमान बच्चे के हाथ में मोबाइल तमाया, स्मार्ट मोबाइल तमाया, और उसके पैकेजेस अरजान से अरजान, सस्ते से सस्ते करवा कर फिर उसे कहा बेटा लगे रहो। अब कलीजा ठंडा हो गया यहूदियत का, अब कादियानियत का यह कलीजा ठंडा हो गया। अब हम आराम से अपना काम करेंगे। यहूदी अपने दीन के तबलीग, ईसाई अपने दीन के तबलीग, कादियानी अपने उसकी कादियानियत की तबलीग, रवाफिज अपने रिफ्स की तबलीग, और मेरे मुसलमान का बेटा मोबाइल में लगा हुआ है। मेरे तबलीगी जमात का साथी जाकर उसे कहता है अल्लाह के बंदो 2 मिनट, कहता है अमीर साहब जाइए, इधर गेम चल रहा है, उधर आप आ गए, मुझे मालूम है मस्जिद, पता है मुझे, आप आ गए हो ना, मस्जिद में जाना है ना, आ जाऊंगा, जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। यहाँ तक पहुँच गए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया गाने बाजे इसके आलात आम हो जाएंगे। घंटी ऐसे लगाई है, न सुनना भी चाहो तो तब भी गाना सुनोगे, मजबूरन आपको सुनना पड़ेगा, मजबूरन। ये है यहूदियत, ये है वो यहूदी साजिश जिसके हम सब दीनदार से दीनदार आदमी भी शिकार हो चुका है। तो फरमाया अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने कि गाने बाजे इसके आलात वो ज़्यादा हो जाएंगे, और फरमाया इस उम्मत के जो जितना पिछला तबका है वो अपने अगलों के बारे में बुरा भला कहेगा, गालियां देगा। अब सहाबा इकराम के किरदार पर, उनकी शख्सियात, उनके हस्तियों पर, उनकी शान पर आवाज़ें उठाई जा रही है। 14वीं सदी का एक बद किरदार आदमी उठकर हज़रत अबू बकर की शान में गुस्ताखी करता है। कहाँ हज़रत अबू बकर और कहाँ ये खबीस, कहाँ हज़रत उमर, कहाँ ये बद किरदार, कहाँ हज़रत उस्मान व अली और मुआविया, और कहाँ ये जिनकी नस्ल भी मालूम नहीं, उन पर तबर्रा करते हैं।
تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب یہ حالات ہو جائیں تو پھر آپ 6 چیزوں کا انتظار کریں. کتنے چیزوں کا؟ 6 چیزوں کا. بات تو بہت لمبی ہو گئی, مجھے یہ 6 چیزیں بتانی تھی. فرمایا پھر انتظار کرو کس کا؟ ریحن حمراء, پھر آندھی چلے گی, اور عام آندھی نہیں, سرخ آندھی چلے گی. آندھی چلے گی, طوفان اور سرخ طوفانیں چلیں گی. پھر انتظار کریں زلزلتن, پھر زلزلے ہوں گے, پھر زلزلے ہوں گے. رمضان کے مبارک مہینوں میں بھی زلزلے ہوتے رہے. رمضان کا مہینہ, مبارک مہینہ, اعمال کا مہینہ, اس کے باوجود بھی زلزلے ہوتے رہے. ارشاد فرمایا خسفن, پھر انتظار کریں زمین میں دھنسنے کا. تم زمین میں دھنسائے جاؤ گے. ذرا دیکھو اپنے معاشرے کو اور میرے پیغمبر کی 1450 سال پہلے کی یہ پیشن گوئی. ومسخن, شکلیں بگڑنے کا, شکلیں بگڑنے کا. یہ رمضان سے پہلے مجھے ایک دوست نے وہ ایک کلپ بھیجی. ایک آدمی نے پتہ نہیں کتنا ڈالر خرچ کر کے اپنا چہرہ کتے جیسے بنوایا. دیکھیں, اللہ نے انسان پیدا کیا, شاہکار پیدا کیا, کائنات کا سرتاج اور سردار پیدا کیا. اس نے اپنا چہرہ پتہ نہیں کتنا ڈالر, اس میں لکھا تھا میں بھول گیا ہوں, کتنا ڈالر خرچ کر کے اپنا شکل کتے جیسا بنوایا. فرمایا پھر اللہ تمہاری شکل مسخ کرے گا. یہی شکل مسخ ہونا تو ہے, اور کیا ہے. پھر ارشاد فرمایا قذفن, پھر آسمان سے پتھر برسیں گے, پتھر. اب اسی ہفتے میں ہمارے ملک میں اور باہر کتنے اولے برسے, اور اتنے بڑے بڑے اولے. اولے جانتے ہو نا, گلئی گلئی, اتنے بڑے بڑے اولے. فصلیں تباہ ہو گئی, باغات تباہ ہو گئی, اور کتنے سارے لوگ جن کو لگے لوگ مرے. اور کیا چیز ہے؟ پتھر. یہی تو ہے اللہ پاک نے برسائے. فرمایا پھر انتظار کریں, فتنے ایسے ٹوٹ پڑیں گے جس طرح ہار یا جس طرح تسبیح کا داغا ٹوٹتا ہے, اور پے در پہ وہ سارے چیزیں. فرمایا اسی طرح پھر عذاب, اسی طرح پھر وبائیں, وہ متواتر بغیر کسی فاصلے اور وقفے کے وہ تمہارے اوپر آئیں گے. اب یہ ایک ہفتہ ہمارے ملک میں سیلابوں میں گزرا. امارات میں دیکھیں, پورے امارات اس وقت شاید پوری 100 سالہ تاریخ میں بھی وہ کچھ نہیں ہوا ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ میری اور آپ کی عمل کی شامت ہے, میری اور آپ کی عمل کی نحوست ہے, میری اور آپ کی عمل کی بے برکتی ہے. تو یہ مکمل حدیث اس لیے عرض کی کہ اپنے اعمال کے سراپے کا جائزہ لے لیں, اپنی زندگی کے سراپے کا جائزہ لے لیں, اور اپنی زندگی کو اور اپنے اعمال کو اس طریقے پر لائیں جس طریقے پر اللہ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمائے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو, ہر مسلمان کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں.